اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صلی اللہ صدری علیہ وسلم. رب اشرح لی اللہ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمری بہن. خواتین و حضرات، ہمارے کیا بات دوستوں، ہے، کیا ہمارے بات ہے. بھائیوں، ہماری بہنوں، آپ سب کے سامنے آج کی ان مڈ نائٹ مومنٹس میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، ایک بہت ہی اپنی چہیتی جانی مانی خوبصورت شخصیت کے ساتھ، جن شخصیت کے ساتھ ہمارا آج کا نہیں برسوں کا واسطہ ہے۔ آپ تمام بھی ان کو ٹی وی اسکرینز پر اور ویسے محفلوں میں ان سے روشناس ہوں گے، ان کے کام سے ان کو جانتے ہوں گے۔ یہ خوبصورت شخص جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں قوالی کا فن نہ صرف متعارف کرانے والے ہیں بلکہ اس فن کو آسمان کی اونچائیوں تک لے کے جانے والے ہیں۔ یہ خوبصورت انسان آج ہمارے ساتھ استغفر اللہ. آج اس محفل میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ریگولر سلسلہ ہوگا استاد فرید ایاز کا ان محفلوں میں آنے کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آج کی شب تھوڑی سی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں اسپرچولیٹی پہ ڈسکشن ہوگی، علم اور فن پر ڈسکشن ہوگی، قرآن حکیم کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز ہماری یہ براڈ کاسٹ اپنے دوستوں کے ساتھ، ان چاہنے والوں کے ساتھ جو استاد فرید ایاز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، بیکاز رائٹ ناؤ دس از دی اونلی پلیٹ فارم جس سے استاد فرید ایاز جو ہیں وہ لائیو جا رہے ہیں کچھ اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر دونوں جگہوں پر دیکھتے رہیں گے استاد کو۔ لیکن اس سے پہلے پلیز اس کو شیئر کیجئے، ٹیگ کریں لوگوں کو، اس میں ساتھ شامل کریں تاکہ ہم استاد کی بات جتنا دور تک پہنچا سکیں پہنچائیں۔ استاد فرید ایاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاگرد خزانہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ الزام آپ نہ نے لگائیں۔ مجھے خامہ خواہ کا استاد بنا نہیں، مجھے خامہ خواہ کا آپ نے مجھے استاد، مجھ پر تو پہلے آپ نے الزام لگایا ہے استاد بالکل کہہ ٹھیک کر، کیونکہ میں نہ میرے والد صاحب نے کبھی اس ٹائٹل کو قبول کیا سر، اور نہ مجھے یہ ٹائٹل ذہنی اور روحانی طور پر قبول ہے. ٹھیک ہو گیا اور سر۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے سر اس پر علم کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. بہت خوب، بالکل طالب ٹھیک ہے۔ علم پر، اور جو استاد بن جاتا ہے تو وہ استاد کے اوپر، چونکہ استاد ہو چکا تو بالکل پھر ٹھیک اس ہے کے اوپر دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو میری خواہش ہمیشہ یہی ہے سر۔ کہ میں طالب علم رہوں. میں اس وقت ماشاءاللہ 69 کا ہوں. الحمدللہ۔ اور آپ یقین جانیے، تمام میرے ناظرین بھی جانیے کہ میں ابھی تک اپنی نظر میں طفل مکتب بھی نہیں بن سکا. اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ طفل مکتب بھی، لوگ مجھے اپنے پیار سے، اپنی محبت سے مجھ پر بڑا احسان کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فارسی کا ایک لفظ ہے، جملہ، جس کو کہتے ہیں کہ من آنم کے من دانم. اچھا، صحیح۔ میں وہ ہوں کہ جسے میں جانتا ہوں. واہ، بالکل صحیح، تو اس اعتبار کیا سے کہنے۔ سب سے پہلے میں آپ کا، تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب میں ان کا احسان مند ہوں، جو دیکھنے والے آئیں گے یا آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں. آ رہے ہیں سر، اس وقت لوگ آپ کو حدیث دیکھ رہے ہیں، آپ کریم کی ہے، بات سن رہے ہیں۔ تو ایک قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. واہ، بالکل صحیح۔ جزا کا، احسان کی جزا، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل اور صحیح۔ چونکہ لوگوں نے مجھ سے ربط کر کے اور کانٹیکٹ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، تو میں ان پر یہ احسان کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز کہ وہ رموز جو عرصے سے چھپائے جاتے رہے واہ، یا کسی سبب سے، کسی مجبوری سے، کسی مصلحت سے اس کو سامنے نہیں لایا جا سکا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو عام فہم زبان میں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اماؤں کو، اپنی خالہوں کو، اپنے لوگوں کو، ان کو آسان زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. بہت اعلیٰ۔
اور یہیں سے میں ایک نقطہ ابھی شروع کر رہا ہوں، سر بسم اللہ. تمام لوگوں سے عرض کروں گا کہ ذرا متوجہ ہو جائیں خاص طور پر، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی جو بھی عقائد آپ کے ذہن میں رکھے گئے ہیں ان عقائد کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ہٹا لیں، صحیح. اور مجھ کو ایک بے علم سمجھ کر میری بات سن لے صرف. اور وہ میری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرسوں جمعہ تھا، ساری دنیا نماز پڑھنے گئی تھی اور جاتی ہے. سر عمومی طور پر میں تقریباً 55 سال، دیکھو بھی سننے والوں، ایک بات میری سن لو، مجھے ڈکار وکار آتی ہے تو مجھے سوری ووری بولنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ ڈکار پہ میں الحمدللہ بولتا ہوں. بالکل ٹھیک. ڈکار پہ میں الحمدللہ بولتا ہوں، وہ انگریزوں کی طرح سوری نہیں بولتا. بالکل خیر، ٹھیک ہے. تو جمعے کے روز جس وقت ہم نماز کی تیاری کے لیے جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو مولوی صاحب، امام صاحب یا ان کے کوئی شاگرد وہ آدھے گھنٹے تک مسجد میں مائک پر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ نصیحتیں فرماتے رہتے ہیں، روایتیں سناتے رہتے ہیں، تاریخ بتاتے رہتے ہیں، قصے سناتے رہتے ہیں، اور اس میں درمیان میں جو وہ کالا قال تم نہ کرتے ہیں. میں بطور تصحیح نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جس زبان میں ان آیتوں کو، ان حوالوں کو پیش کرتے ہیں، سمجھنے والا ایک بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سمجھنے والا ایک بھی نہیں ہے. تو وہ اردو تو سمجھ جاتے ہیں بیچارے، یا پنجابی سمجھ جاتے ہیں. جو امام صاحب پشاور میں بیٹھ کر پشتو میں واز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پشتو کا واز سب سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عربی کا واز نہیں سمجھتا. بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. سچے ہو جاؤ تمہارے یار، کیا بات ہے، کیا بات. تو خیر، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں خاص طور پر ایک ذکر ہے نماز جمعہ میں کہ خطبے کو نہایت انہماک سے سنو. بالکل صحیح. خطبے کے دوران گفتگو نہ کرو، کسی اور سے مخاطب نہ ہو، توجہ اس طرف رکھو. بالکل صحیح. تو ہم حکم کی تعمیل میں توجہ اس طرف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نفسیاتی طور پر انسان بڑا مجبور ہے. جس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتا اس کی طرف توجہ نہیں ٹکتی. بالکل صحیح. تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت مولانا صاحب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد وہ عربی کی ایک لمبی سی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ مجھے پوری طرح یاد ہے. اچھا، منظر یہ ہے کہ مولانا صاحب ممبر کی دوسری یا تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کتاب ہوتی ہے، اور خطبات جو پرانے لکھے ہوئے ہیں بالکل مختلف حوالوں سے جو لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور وہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو اس دوران جو نمازی حضرات وہاں پر آئے ہیں تو اکثر کا گھٹنا اٹھا ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکثر کا گھٹنا اٹھا ہوا ہوتا ہے اور سیدھا ہاتھ گھٹنے پر ہوتا ہے، اور ہتھیلی اور یہ مٹھی جو ہے داڑھی تھوڑی کے نیچے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کی توجہ کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی توجہ ہوتی ہے کہ بیوی نے کہا ہے کہ آتے آتے روٹی لے آنا. ٹھیک ہو گیا. آتے آتے روٹی لے آنا. میں نے آلو گوشت چڑھا دیا ہے، جب تک آپ آئیں گے تو روٹی ساتھ لے کے آنا، گھر میں سوئی گیس نہیں آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ نماز سے فارغ ہوگا تو پہلے وہ نان بھائی کی دکان پر بھاگے گا، تو اس کو یہ بھی کہہ رہے کہ میں 5ویں صف میں کھڑا ہوا ہوں یا 50ویں صف میں کھڑا ہوا ہوں، پہلی 50ویں صف کے لوگ جو ہیں وہ نان بھائی کے پہنچ جائیں گے. بالکل صحیح. وہ نان بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے، میرا نمبر 50واں آئے گا، بیوی مارے گی گھر میں گھس کے. بالکل توجہ صحیح. اس کی بھٹکی ہوئی ہے. کسی کو ہرے دھنیا کی فکر ہے، کسی کو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنے کی فکر ہے. درست. تو وہ جو چیز حکمن آپ کو لازم بیان کی گئی تھی، حکم دیا واجب گیا کیا ہے، تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اب اس کا طریقہ، میں عالم نہیں ہوں، مطلب یہ کہ میرا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے سر. بالکل ٹھیک. میری بات سمجھے آپ؟ میں بالکل سمجھ رہا ہوں.
میں عالم، مجھے آپ نے عالم اپنے ہونے کا ساتھ دعویٰ نہیں ہے. کتبہ نہیں لٹکایا اس کا. تو جو لوگ عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے دستبستہ ہاتھ جوڑ کر مخاطب ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی وہ بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس سناد ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو خیر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطبے میں حکم یہ ہے کہ تم پہلے حصے میں رب کی حمد و ثنا کرو، بالکل صحیح. اور دوسرے حصے میں کوئی سماجی، ثقافتی، گھریلو، معاشرتی. خاندانی، علاقائی، معاشرتی کوئی قصہ کوئی چھیڑ کر اس کو بیان کرے اور لوگوں کو سمجھا دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ. جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ قربان ان پر. لیکن یہاں پر مولوی جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہاں بیٹا تم کو قبول ہے، تم کو قبول ہے. اس بیچارے کو، دولہا کو، اس کے چہرے پر 3 من تو بھول پڑے ہوئے ہیں. 3 من بھول پڑے ہوئے ہیں. وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے، اچھل کے وہ نوٹ چل رہے تھے، پریشان ہے بیچارہ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس نے زندگی میں ایک بھی چیز سنی ہے کہ ملا صاحب کہیں کہ قبول ہے تو بولو قبول ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جو سنت اور حدیث کا جو سیاق تھا، مولانا یہ سمجھا دیں کہ بھائی نکاح ایسے ہوتا ہے. حالانکہ نکاح کی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی نیت ہے. ایک نیت ہی نیت ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا اور میں نے اس کو ایجاب کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر اردو میں سمجھا دیں تو ہماری موجودہ نسل کو، لوگوں کو کم از کم ایک حدیث تو یاد ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جمعے کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ عام فہم زبان میں لوگوں کے ان خفیہ گوشوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھیڑوں اور ان کو مجبور کروں، ان کو کھولنے کی کہ بیٹا میں موجود ہوں، اللہ اکبر. میں موجود ہوں. تم اپنا بالکل صحیح. ہر سوال چاہے وہ کیمسٹری سے ہو، بایولوجی سے ہو، زائلوجی سے ہو، اما لوجی ہو، ابا لوجی ہو، گدھا لوجی ہو، جتنی بھی لوجی ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان تمام لوجیوں کے حوالے سے آپ کو اجازت ہے سوال کرنے کی. میں کوشش کروں گا ان کو جواب دینے کی اور آپ کو مطمئن کرنے کی. بہت اعلیٰ بہت اور اعلیٰ. اگر میں مطمئن نہیں کر سکا تو کم از کم میں آپ کو راستہ بتا دوں گا کہ بھائی اس کا جواب میرے پاس پورا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کا جواب ڈھونڈ کر آپس میں ان تمام دوستوں کا صدر بننا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ان لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے میں مغرندم بننا نہیں چاہتا، بلکہ میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. بالکل ٹھیک ہے. میں بھی ان سے سوال کروں. بالکل ٹھیک ہے. میں بھی ان سے سوال کروں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے ذہن کے گوشوں میں بھی کلبلاتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل میں نے آپ کے لاہور سے ایک بہت بڑے عالم، عامل اور جنوں پر قبضہ اور ملکوت پر قبضہ اور سفلی، علوی وغیرہ 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 تمام علوم کے ٹھیک. بالکل صحیح. وہ 4 دن سے میری تلاش میں تھے. اچھا میں کسی کے ہفتے چڑھتا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وقت بڑا قیمتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ میری بیگم اس وقت میرے برابر بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں. آپ یقین جانیے یہ رمضان کے دن ہے، اس کا دل چاہے گا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ جواب دے سکے گی. میں 24 گھنٹے میں بمشکل 2-2.5 گھنٹے سوتا ہوں. اللہ اکبر. بمشکل. اور وہ 2-2.5 گھنٹے بھی مجھ پر ایسے گزرتے ہیں کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں نا، یا ویلتنی، افسوس ہے مجھ پر کہ یہ میں نے 2-2.5 گھنٹے ضائع کر دی. بالکل صحیح. ورنہ ہر وقت میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں. بالکل صحیح. تو کل جو صاحب، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کل سے بہت خوش ہوں
ایک تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے 6 دن کے اندر الحمدللہ قرآن حکیم جی مجھے بالکل، اللہ نے پڑھوایا اور قرآن نے پڑھوایا. اللہ اکبر، بالکل صحیح. آپ کو معلوم ہے قرآن کے کیا معنی ہیں؟ کیا معنی ہے سر؟ قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی چیز. بالکل ٹھیک. پڑھی جانے والی چیز، ہاں، پڑھی جانے والی چیز. بالکل ٹھیک. تو میں نے اس کو پڑھا اور قرآن نے مجھے پڑھایا. میں سر مجھے انہوں جی نے جی کہیے ہاں کہیے. کہیے پلیز. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب میرا نام فلاں ہے اور میں نے گزشتہ 10-12 سال سے نہ نماز پڑھی ہے نہ عید کی نماز پڑھی ہے اور میں ان فنون کا میں نے کہا فنون، علم نہیں کہا. صحیح. علم اور فن کی جس بھی کو ابھی جو آپ علوم نے، کہتے ہیں. علوم و فنون پر بھی جی ابھی ہاں، ہم آئیں گے سر ابھی اس پہ. جی ہاں ضرور کروں گا. تو میں نے یہ کہا کہ وہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان علوم کا ماہر ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ان فنون کے ماہر ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو چلے اچھا، وہ آئے تھے میرے پاس کچھ سیکھنے کے لیے، نرنجات، اسمات، اور وہ موکل کو کیسے قابل کرتے ہیں، وہ حمزات کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرنا چاہیے، حلال زیادہ کیا ہوتا ہے، اس سے آگے بھی ایک زیادہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں آپ. سمجھ گیا نا؟ ٹھیک ہے سر، تو بالکل. میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں تم کو ابھی سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے لیے آپ اگر مجھے 10 منٹ دے دو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں 10 منٹ میں آپ کو کہوں کہ مرغا بن جاؤ تو بن جاؤ گے؟ کہہ رہے جی بالکل بن جاؤں گا. میں نے کہا جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ گے؟ جی بالکل کھڑا ہو جاؤں گا. چونکہ میں آپ کو 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا تو میں نے کہا اب آپ 10 منٹ آپ کے لیے 10 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، جلدی سے اٹھو، سحر ہو چکی ہے، اس بکواس کو بند کرو، پہلے جا کر وضو کرو. واہ. وضو کرنا آتا ہے کہ کیا آتا ہے؟ اب میں نے کہا وضو کی نیت آتی ہے. کہ یہ مجھے آتا سب کچھ تھا، میں بھول چکا. میں نے اس کو وضو کی نیت بتائی. اچھا اچھا. جو میرے تمام سننے والوں کے لیے کچمبا ہوگا اور آپ کے لیے بھی ہوگا. بالکل سر، بالکل. اس کی نیت میں نے اس کو بتائی کہ بیٹا جا کر ہاتھ شروع کرتے وقت ہی یہ پڑھنا شروع کرنا کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر. لبیک لا شریک شریک لک لک لبیک. لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا. مالک میں حاضر ہوں، مالک میں حاضر ہوں، میں مالک میں نے کہا بیٹا یہ نیت ہے وضو کرنے کی تمہارے لیے. واہ. چونکہ تم درگاہ الہیہ سے 10 سال سے بچھڑے ہوئے، تو اب تم ہاتھ جوڑ کر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم، تو تم مدرسے میں داخل نہ ہو یار. واہ واہ واہ. تو چنانچہ اس کو 10 منٹ نماز پڑھنی تھی، تقریباً 25 منٹ کے بعد آیا وہ روتا ہوا. کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں موسم برسات کے پانی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں نہا کر آیا ہوں. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت بات، کچھ کہیے. کیا خوبصورت بات ہے سر. یہ آپ نے مجھے واپس اسی بات پر واپس لے آئے، کیونکہ میرا یہ سارا تعلق جو ہے وہ واپس جاتے جاتے علامہ اقبال سے ہی جڑ جاتا ہے. آپ قرآن کی بھی آپ نے بات کی، آپ نے ان کی نیت کی بات کی، تو مجھے تو وہی یاد آ جاتا ہے جب علامہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، قاری حقیقت نظر میں آتا ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن. اور میں اکثر و بیشتر علامہ کا حوالہ دیتا ہوں، علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ. رحمت اللہ علیہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں علامہ کے آباء و اجداد سے میں واقف ہوں. بالکل صحیح. علامہ کے والد صاحب سے واقف ہوں، ان کے والد صاحب کے والد صاحب سے، ان کے والد صاحب سے، ان کے دین سے، ان کے وہ اساطیر الاولین سے واقف ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. مگر جب رب کریم فرماتے ہیں کہ من یطیع اللہ فلا ہادی لہ، یہ میں علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. رب کریم فرماتے ہیں کہ من یطیع اللہ نہیں، من یہدیہ اللہ. بالکل صحیح. من یہدیہ اللہ فلا ہادی لہ. بالکل صحیح سر. کہ جس کو اللہ کا من یہدیہ اللہ فلا مضل لہ، فلا مضل لہ. ہاں، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے. نہیں، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. بالکل ٹھیک. اور من یضلل ہو
فلا ہادی اللہ. اچھا 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 اور اچھا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو اس کو کوئی کوئی ہدایت ہدایت نہیں. نہیں دے واہ سکتا. واہ واہ. تو کیا علامہ ان شخصیتوں میں علامہ کا مقام وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا. کیا کہنے. بالکل صحیح. بالکل علامہ صحیح. کا علامہ کا تمام کلام وہ منظوم قرآن حکیم ہے بالکل ٹھیک ہے. جناب. بالکل. اور یہی جتنا اسی میں پر ہی ہمارے دوست بھی ساتھ ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں سر. بہت آپ کے چاہنے والے اس وقت آتے جا رہے ہیں اور میں نام لے کے بھی کچھ لوگوں کے ابھی کامنٹس آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ چونکہ اب ہم نے یہ بات کر لیا, آپ نے کہا کہ منظوم قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے, تو اگلی ہی بات اس سے ریلیٹڈ آ گئی کہ وہ جو ہیلو جی سر ابھی آپ موجود ہیں کہ نہیں؟ دوستو 2 منٹ رکیے گا, بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر ٹرائنگ اسکائپ کالنگ ود فرید ایاز صاحب. ویو جسٹ ڈاؤن لوڈیڈ اینڈ میڈ ہز اکاؤنٹ آلسو, تو انشاءاللہ گیو می اے کپل آف منٹس جس میں وہ واپس آ جاتے ہیں. ان دا مین ٹائم پلیز جو کوئی بھی ہمارے دوست اس بارے میں استاد فرید ایاز کے لیے جو بھی کچھ سوالات رکھتے ہیں یا خیالات رکھتے ہیں, پلیز ہمیں بتاتے رہیے. ہم استاد کا جو ہے وہ اپنا فیس بک اور انسٹاگرام یوٹیوب اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لانچ کر دیں گے. بٹ ان دا مین ٹائم this is where he is going to be inshallah for the future. آپ لوگوں سے اگر صرف پہلے میں آ جاؤں سامنے, give me a second please, because right now ہماری لائیو جو ہے یہ ریکارڈنگ اسی طرح چلتی رہے گی. we won't leave this, we'll bring Fareed Ayaz back into this conversation, so give me a minute.
السلام علیکم. السلام علیکم اگین. السلام علیکم. جی جناب, کیا آواز تھی کچھ؟ آپ کو حمزاد بھی بول رہا تھا کوئی؟ بس نہیں اب دیکھیے گا آپ جو ہے وہ سب کے سامنے ہم اپنی ڈسکشن واپس یہاں سے بڑھا لیں گے, اور یہ اب آپ جو ہے وہ سب کے سامنے واپس آ چکے ہیں. آپ نے ایک دم سے جو ہے وہ یہاں تھرتھری مچا دی, سب جو ہے وہ حیران پریشان تھے کہ استاد جو ہے ہمیں اچانک سے کہیں بٹھا کر خود جو ہے وہ کہیں اور تو نہیں جا رہے. تو خیر سر واپس آ گئے. جی جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ارشاد فرمائیں. میں سر کہنا چاہ رہا ہوں صرف کہ ہم اپنی کانورسیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ شروع میں ہم نے جب گفتگو شروع کی تھی. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے نا سر ہماری؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے, اور آپ کا سوال بھی تقریباً مجھ تک پہنچ گیا ہے. بولیے. آپ سر آپ نے شروع میں اپنی فیملی کے حوالے سے بتا رہے تھے, جب آپ بطور گھرانہ جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں, کس کام سے آپ کا ابھی تک تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے تھے استاد آپ اپنے آپ کو نہیں کہلواتے ہیں, تو پھر یہ علم کا پھر بھی آپ کے گھر سے علم کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے سر. اور ہم بات پہلے مثنوی کی کرنی چاہ رہے تھے, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن پہلے بتائیے آپ کا علم سے کیا تعلق ہے, اور پھر علم حاصل کر کے آپ نے اس کو فن میں کیسے بدلا ہے؟ وہ علم اور فن کا آپس کا کیا تعلق ہے سر؟ واہ 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 یار, کاش تجھ جیسا شخص مجھے پہلے مل جاتا تو میں ابھی تک وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہو جاتا امیدوار کے طور پر. سمجھ گئے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب, میری عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میری ساری گفتگو اللہ اور اللہ کے رسول کے گرد گھومتی ہے. بالکل صحیح سر. مجھے کہیں جانے کا نہ تو موقع ملتا ہے, نہ وہ مجھے کہیں جانے دیتے ہیں. کیا کہنے نہ وہ مجھے کہیں جانے دیتے ہیں. تو وہ کیا خوبصورت بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم مسلمان کی کھوئی ہوئی میراث ہے. کیا کہنے, بالکل صحیح. یہ میراث, یہ دولت تمہیں جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. واہ, جہاں سے ملے لے لو. جہاں سے ملے لے لو, یہ مت دیکھو. بلکہ اس میں ایک حدیث کریم ایک اور بھی ہے کہ انظر ما قالا, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا, جی یہ ٹھیک, دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل صحیح, ینظر من قالا, بالکل صحیح. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. بالکل صحیح, کون کہہ رہا ہے. تو یہ جب میرے سرکار کا ارشاد ہے, میرے آقا کا ارشاد ہے, اور وہ میرے آقا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى, رب کریم نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا بھائی. ہمارا پیارا میرا محبوب جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, یہ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہم اس کو کہلواتے ہیں. اللہ اکبر, بالکل صحیح. جو کچھ ہم اس سے کہلواتے. اب ایک نقطہ بڑا گہرا فلسفیانہ کہہ کر جا رہا ہوں, اچانک آیا ذہن میں سر, کہ ذرا تمام ناظرین غور فرمائیں اور اپنے ذہن کو ذرا متوجہ کریں کہ جب وہ فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, جو ہم اس سے کہلواتے ہیں تو یہ کہتا ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن بھی میرے سرکار کی حدیث ہے. واہ 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 واہ, اوف, دیکھیے تو صحیح. اوہ خوبصورت بات. قرآن بھی میرے آقا سے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہے. بالکل ٹھیک. میرے سرکار کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تو حدیث ہیں. بالکل ٹھیک. تو قرآن کی سب سے مضبوط دلیل اور مضبوط حیثیت اس کے حدیث ہونے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, ان کا ہونا اس بات کی جو ہے وہ نظیر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صفائی کا, ستھرائی کا ایک صیغہ خود مقرر فرمایا ہے. صحیح. اس کو پیوریفائی کرنے کا, ایک حدیث کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ بھئی لوگوں, جو کچھ تم میری سنی ہوئی سنو, اس کو قرآن کے پاس لے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. اگر قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ میری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو وہ میرے پہ اتہام ہے. اللہ اکبر, بالکل ٹھیک. تو ہمارا دین ہمارا رہن سہن تو بالکل سیدھا سیدھا ہے. واپس آ جائیے علم کے اوپر, فن کے اوپر. علم اور فن پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم تو فقط علم دین ہے. بالکل ٹھیک ہے.
علم تو فقط علم دین ہے اور باقی فنون ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو علم، جو طریقہ اور جو ایکسرسائزز آپ کو دین کو سمجھنے میں کام آتے ہیں، یا آپ کو دین سمجھاتا ہے، علم دین سمجھاتا ہے، وہ اصل میں علم ہے. وہ دراصل علم ہے. اور جن چیزوں کا تعلق براہ راست دین سے نہیں ہے، وہ فنون ہے بھائی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جن چیز اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 99% سماجی زندگی کا اور معاشرتی زندگی کا تعلق علم دین سے ہے. واہ. دانت ایسے مانجو، کان ایسے دھو، ناک میں پانی ایسے لو. ابھی میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کورونا کا علاج بتایا ہے. اچھا. ابھی میں نے کچھ دوستوں کو کورونا کا علاج بتایا ہے، سر. اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ بیٹا 5 دن کر لو. بالکل ٹھیک ہے. 5 دن کر لو، اس کے بعد میں ذمہ دار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا صرف 5 ٹائم طریقے سے وضو کر لو. کیا بات ہے. طریقے سے وضو کر لو تو اس وضو کے اندر ناک میں بھی پانی جاتا ہے، کلی منہ بھی آپ کا صاف ہوتا ہے، حلق صاف ہوتا ہے، آستین صاف ہوتی ہے، پاؤں صاف ہوتے ہیں، سر صاف ہوتا ہے، اور آپ کا منہ سارا صاف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے سے جو کورونا دور رہتا ہے. ابے ہاتھ کیوں دھو رہے ہو یار؟ ہاتھ دھونے کا کوئی ثواب تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات آپ کو احتیاط بتا رہے ہیں. ارے میں تمہارے کو ثواب بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تم سیدھا جا کے پانی بہانے کے بجائے تم اگر صرف اس کی نیت کر لو تو اللہ نیتوں کو. ابھی آپ نے سنا ہے کہ ابو محمد کو ہمارے جی بالکل ابو محمد صاحب کو کورونا ہو گیا تھا سر. اللہ تعالیٰ صحت ان کو دے، کورونا ہو گیا تھا، عمر لمبی کرے ان کی. الحمدللہ. تو میں دوران کورونا ان سے بالکل نہیں ملا، اور نہ مجھے ان سے ملنے کی ضرورت تھی، کیونکہ جب آدمی اگر کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی عیادت ہونی چاہیے نا. جب آپ عیادت کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا داخلہ ہی بند ہے، بالکل صحیح، تو آپ سے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح. تو میں نے ابو محمد کو فون کیا، جو کہ میرا بھائی ہے، میرا جگر ہے، میرا خون ہے. بالکل صحیح. میں نے کہا بیٹا آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کرنٹائن ہو جائیں. جی بھائی میں بالکل کرنٹائن ہوں. میں نے کہا بے وقوف کرنٹائن مت ہو. اچھا. میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا ہونا ہے. میں نے کہا جتنے دن بھی تجھے احتیاط کی ضرورت ہے بیٹا اتنے دن اعتکاف میں چلا جا. واہ 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 واہ. بالکل ٹھیک ہے. اتنے دن تو اعتکاف میں چلا ہے. رہنا تو نے اندر ہی ہے. بالکل ٹھیک. واہ. رہنا تو نے اندر ہی ہے. اگر تو اللہ کے لیے اندر رہ جائے تو وہ تیرے لیے ثواب اور برکت ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیے مسلمان کا ہمارا جینا مرنا، ہنسنا بولنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، موت، زندگی، سب لفظ اللہ پہ ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اشکر اللہ، نعمت اللہ، ماشاء اللہ، ان للہ، ماشاء اللہ، یہ ساری. ٹھیک. اچھا ہم لوگ اتنے ہوشیار ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا ہوشیار کر دیا ہے، ایسی ہم کو ذہانت عنایت فرمائی ہے کہ یہ کہا ہے کہ ابے پاگلو تم ہر چیز کو میری طرف ڈال دو. بالکل ٹھیک. کسی چیز کو دیکھو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ. یہ تمام چیزیں جب آپ اللہ کے سپرد کر دو گے تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا. واہ بالکل ٹھیک. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ اللہ آپ کو اللہ پر فرض بن جاتا ہے اس کا اجر آپ کو واپس دینے کا. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. اس طرح ابو محمد صاحب اعتکاف میں بیٹھے اور باقاعدہ نماز، روزہ، قرآن. جو اعتکاف آپ کو زندگی کے ایک خاص حصے سے دور کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کورونا بھی آپ کو اس خاص حصے سے دور کر رہا ہے. واہ واہ واہ. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے نا، وہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے، اس کے اندر بڑی خاص چیزیں ہیں جو دنیا سمجھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے تعلقات ہیں جن تعلقات سے منع کیا گیا ہے، اور وہی تعلقات اعتکاف میں ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک.
بالکل ٹھیک. تو یار اس پر سیدھا سر سیدھا ایک مالک کے پاس ابھی جا کے اس پہ ابھی جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہمارے استاد محترم ایک ہے ان کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کائنات سے مراد کہ یہ دنیا نے اگر جہاں کورونا آیا تو پوری دنیا نے یعنی جو ورلڈ اٹ سیلف ہے اس نے روزہ رکھ لیا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں نے دنیا کے تمام لوگ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں. ماشاء اللہ اللہ مبارک فی. اب آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے سر اور تمام ناظرین کی طرف سے میں سوال کر رہا ہوں خود سے ٹھیک ہے. کہ جناب یہ کورونا آیا کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے سر, یہی سوال ادھر سے کریں. ابھی تک امریکہ، برطانیہ، اٹلی، برٹش، چائنا، فلانا دھماکہ وہ کورونا کے علاج کے اندر تو پڑے ہوئے ہیں، اب وہ گھبراہٹ میں ابھی تک وہ یہ اس کا تعین نہیں کر سکے کہ آیا کیوں. بالکل ٹھیک ہے, آیا کیوں, کہاں سے آیا یہ اس کا تو آپ نے حساب لگا لیا ہے تقریباً، ٹھیک ہے. لیکن یہ آیا کیوں یہ اس کا جواب آپ مجھ سے سنیے. جی سر بالکل, بسم اللہ. اور کسی بھی شخص میں ہمت ہے تو میرے اس جواب کو کاٹ کر دکھائے. ٹھیک, آپ سر اوپن سب کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے بہت سارے سننے والے بھی موجود ہیں, وہ سب تک بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ سر. میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے منکرین سے بھی مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ کورونا آیا کیوں. ٹھیک ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور ڈگری میں نے بہت ساری لے رکھی ہیں جو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک ہسٹری، جنرل ہسٹری اور اکنامکس اور جو پولیٹیکل سائنس، یہ جو دنیاوی اسناد ہیں میں نے بہت ساری لے رکھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر میں ہنوز طالب علم ہوں. ہوا یہ کہ تقریباً 14,000 سال سے 15,500 سے اور آج تک رب کریم کی فطرت یا رب کریم کا ایک طریقہ رہا اپنی مخلوق خصوصاً انسانوں کے ساتھ. کہیں پر سمود کے اوپر قہر نازل ہوا، ٹھیک. کہیں پر عاد پر نازل ہوا، فرعون پہ نازل ہوا، شداد پہ نازل ہوا، اور یہ تاریخ بھری ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے کہ مختلف دور میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف امتوں میں، مختلف ملتوں میں قہر الہی اور عذاب الہی آتا رہا. بالکل ٹھیک ہے. کسی جگہ قہر نازل ہوا وہ لواطت کی وجہ سے. حضرت لوط کی قوم جس برائی میں مبتلا تھی اس کو لواطت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی وجہ کہیں پر یہ اس وجہ سے نازل ہوا، کہیں پر کم تولنے پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے. کہیں پر جھوٹ بولنے پہ نازل ہوا، کہیں پر زناکاری پہ نازل ہوا، کہیں پر بدماش وغیرہ 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 وغیرہ. تو جہاں جہاں یہ عیوب تھے اور کمیاں تھیں وہاں پر یہ نازل ہوتا رہا. بالکل ٹھیک ہے. ساری دنیا پر ایک وقت میں ایک ہی وبا کبھی نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے. یہ تاریخ شاہد ہے. لیکن موجودہ دور جو گزشتہ تقریباً 100 سال سے چل رہا ہے، اس وقت یہ ساری دنیا تمام برائیوں میں گرفتار ہے. بالکل ٹھیک, اللہ اکبر کبیرہ. بالکل ٹھیک. دنیا کا ہر علاقہ، ہر کیا کہتے ہیں جزیرہ، ہر جزیرہ، بالکل ٹھیک ہے. ہر ملک، ہر جگہ یہ برائیاں سب میں برائیاں پھنس گئی ہیں یا سب انہی برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. کوئی بر اعظم اس سے پاک نہیں ہے. کوئی نہیں بچا ہے. اس لیے یہ برائی عالمی طور کو، یہ وبا عالمی طور پر اللہ نے نازل کی ہے اور یہ وقت ہے اللہ سے توبہ کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اور ساری دنیا توبہ کر رہی ہے. اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. تو نے ہم کو بار بار سمجھایا، ہم نے سمجھے. مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف کر. مالک ہم جتنے بڑے گناہ گار ہیں اس سے بڑا تو معاف کرنے والا ہے. بالکل صحیح. مالک ہمارے گناہوں سے زیادہ تو رحیم کریم ہے، تو ان کو معاف کر دے. تو فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بالکل ایسے.
تو میں دعا کرتا ہوں کہ مالک اپنی رحمت کو اپنے اس غضب پر، اس قہر پر، آمین اس کو تو غالب کر گے، آمین. اور تو ہم کو ایک موقع ہم کو ایک اور عنایت فرما دے. مالک کیا ہم بات ہے، توبہ کرتے ہیں، کیا بات ہے. مالک ہم توبہ اللہ کرتے تعالیٰ ہیں. تو خیر کرے. وہ فرق میں بالکل میں نے سمجھ، بتا دیا آپ کو بالکل فرق صحیح. کا. سر جی جی یہاں سے ابھی ہمارے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے ہیں فرقان علی صاحب موجود ہیں. میرے بہت سے اور دوست ہیں، میں سب کے حسیب بھائی ہیں، صدیق ہیں، ماہر عثمان صاحب ہیں، ضیاء ہیں، اویس ہیں، یہ ماہرخ ہیں، ظفر صاحب ہیں کلنوری، عدنان صدیقی، جاذب علی، عمر صاحب، یہ سب، سلمان میاں، غلام فرید، سرمد جاوید، حمزہ سلیم، اسد درانی، یہ بہت سارے، رضا، یہ اتنے لوگ ہیں، یہ سب آپ کے لیے محبتیں بھیج رہے ہیں. سائحہ، عامر، نایاب، سرور، یہ تمام لوگ آپ کے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں صرف سوال آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں سر کہ آج کے دور میں، آج کے انٹالرنٹ معاشرے میں، کہ جو معاشرہ ایک دوسرے کی قدر کرنا ذرا چھوڑ گیا اور اس میں ہم نے ایک دوسرے کے قریب آنا تھا، اس میں مثنوی، مولوی، مانوی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ مولانا روم کا کلام کس طرح سے ہم سب کو ان محبت کے رستوں پر واپس لا سکتا ہے؟ اگر میری دوست، اگر تم اس شعر کا دوسرا مصرع بھی پڑھ دیتے تو آپ کا جواب ہو جاتا. ہست قرآن در زبان پہلوی. جناب یہی اس کا جواب ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی اس کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے، مثنوی مولانا روم وہ منظوم قرآن ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو یہ سمجھیے کہ منظوم تفسیر ہے. درست سر، بالکل ٹھیک ہے. یہ منظوم تفسیر ہے، اور منظوم اس میں اس کے اندر مولانا روم نے بھی اور حضرت شادی نے بھی اپنے گلستان بوستان وغیرہ وغیرہ جو کتابیں ہیں، بالکل صحیح ہے. لوگوں نے اپنے طور پر قرآن حکیم کی اور پند و نصیحتوں کی. میں نصائح کہنے والا تھا، مگر میں اپنے آپ کو میں نے روک لیا کہ کہیں اچھا کیا سر. اردو گاڑی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان قرآن میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں جو چیزیں عالم انسانیت کو عطا فرمائی ہیں، تو یہی کام مولانا نے کیا فارسی میں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جو بات ابھی ہم جمعے کے خطبے کے حوالے سے عرض کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. تو مولانا نے فارسی میں، اور کیونکہ اس زمانے میں شعار تھا، اسلوب تھا اپنے بیان کو اور اپنے اظہار رائے کو شعروں میں بنا کر پیش کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. تو چنانچہ وہ لکھتے رہے، قرآن سے نہیں ہٹے، بالکل حدیث صحیح، سے نہیں ہٹے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. بلکہ انہوں نے اپنے طور پر اس کی تشریح میں کبھی کچھ آگے پیچھے ہو بھی گئے. تشریح کرتے کرتے انسان کبھی کبھار دور بھی نکل جاتا ہے، وہ مضمون سے ہٹ بھی جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. مگر یہ خطا نہیں ہے ان کی، یہ ان کی چوک ہے. خطا میں چوک میں ذرا فرق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی چوک کہ وہ فن کی خدمت کرتے کرتے کبھی کبھار ردیف میں اور قافیے میں اور وزن کے اندر جب بہ جاتا ہے بندہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن جو ہے شاعری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، قرآن شاعری نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو قرآن اسلوب شاعری کا بہترین نمونہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اسلوب شاعری کا قوافی بھی ہے، جی، بہترین نمونہ ہے، بالکل مگر ٹھیک. شاعری نہیں ہے. شاعری نہیں ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے. اور مگر شاعری نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے اندر آپ کو اوزان کے ساتھ بھی آپ کو آیتیں ملیں گی، درست. اس میں قوافی کے ساتھ بھی ملیں گی. خصوصاً ایک بڑی مشہور چیز ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بالکل، وہ تکرار ہے، ہر دوسرے کے بعد تکرار ہے. ایک تکرار ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اسلوب شاعری کہلاتی ہے، درست. مگر یہ شاعری نہیں ہے. یہ شاعری نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ میرا محبوب شاعر نہیں ہے، اور شاعری اس کو زیب بھی نہیں دیتی. واہ واہ، بالکل ٹھیک. کیا بات. وما ينبغي له، اس کو زیب نہیں دیتی. بالکل مطلب ٹھیک. شاعری قرآن کے مقابلے میں اتنے نچلے درجے کی چیز ہے. بالکل صحیح. حدیث کے مقابلے میں جو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جس وقت تمام اہل قریش یہ کہتے تھے کہ
نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، تو ان پر کوئی جن آتا ہے، کوئی بھوت آتا ہے، اور وہ اس عالم میں جو کچھ بڑبڑاتے ہیں ان کے منہ سے نکلتا ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ بھئی یہ شاعری نہیں ہے، یہ اچھا چلو تم اس کو اگر شاعری سمجھتے ہو تو ہم تم کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ہے جناب انا اعطیناک آتینا کل الکوثر سر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. فصل لربک وانحر ان ان شانئک شانئک هو هو الابتر. الابتر. بالکل صحیح. کریں گے تم تمام انسان اور تمام اجنہ مل کر اتنی ہی فوج اور جمع کر لو اور سب مل کر ہماری اس آیت کا ایک ٹکڑا جواب کے اندر کہہ کر دکھاؤ. واہ، بالکل صحیح. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں کیسے کیسے شعراء تھے. بالکل ٹھیک ہے. عرب تو اپنی شاعری کے لیے ہی اگر میں مشہور آپ کو تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے خصوصاً عرب کا ایک شاعر جس کا نام تھا لبید، ٹھیک. جس کا نام تھا لبید، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متصل اس کا دور ہے. درست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ، اچھا اس کے بارے میں یہ تھا لبید کے بارے میں کہ وہ جب شاعری کرتا تھا اس کے منہ سے جو بڑبڑاہٹ نکلتی تھی وہ شعروں میں نکلتی تھی، اور وہ کچھ ڈرامہ بھی کرتا تھا. صحیح. ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عربی کے نہیں ہیں. رائٹ. اس وقت میرے آقا کی عمر 14 برس کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا اہم بات بتا رہا ہوں کہ جو شاید پہلی مرتبہ میڈیا پر جا رہی ہے. اس وقت میرے آقا کی عمر 14 برس کی تھی، چھوٹے سے تھے، تو وہ بھی بچپنے کے انداز میں اس مجمع میں کھڑے ہو گئے تھے. تو وہ مجمع والے لبید کی شاعری سن کر واہ 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 واہ، اور یہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی جنوں کی زبان ہے، نافہم زبان ہے. تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. اچھا اچھا. اس بچے کے اللہم صلی علی سیدنا مسکراہٹ آئی تھی، تو وہ مسکراہٹ کو لبید نے تاڑ لیا. بالکل ٹھیک. اور پوچھا کہ اے بچے تو کیا سمجھا؟ تو سرکار نے مسکرا کر کہا کہ تم تو سیدھی سیدھی عربی بول رہے ہو، صرف اچھا. عربی کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہو، اور اللہ عربی اکبر. ہے. اللہ اور اکبر. جب سرکار نے ثابت کیا کہ یہ عربی ہے، تو 14 برس کی عمر کے لڑکے کو عرب کے سب سے بڑے شاعر نے جس کا نام لبید ہے، اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنے وقت میں افصح العرب ہوگا. اچھا اچھا. بالکل صحیح. فصاحت اور بلاغت میں اس کا کوئی ثانی اس نہ کا کوئی ہوگا. ثانی نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک. اور یہ تربیت جو ہے سرکار کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو 40 سال سے پہلے ان کو نعوذ باللہ من ذالک کیا فٹ بال کھیلنے کا شوق تھا بالکل ٹھیک یا ہے. کوئی دیگر کاموں میں پڑے ہوئے تھے؟ بالکل صحیح. نہیں، ان کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر اور وصال تک تربیت تھی، ٹریننگ تھی، ٹوٹل ٹریننگ. ٹریننگ بھی تھی اور کلیننگ بھی تھی. اچھا، کلیننگ بھی تھی. آپ کلیننگ کو بھی یاد تھی. نہیں آ رہا؟ بالکل صحیح. آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ شرح صدر کیا، شرح صدر علم نشرح لک صدرک. بالکل ٹھیک. علم نشرح لک صدرک، بالکل ٹھیک. ہم نے اس کا سینہ کھول دیا. سینہ کھول دیا. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ سینہ کھول دینے کا جو الفاظ ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ سینہ کھلتے ہوئے آمنہ نے بھی دیکھا اور آمنہ کی کنیز نے بھی دیکھا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ڈائسیکشن کیا گیا فرشتوں نے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس بچے کی تربیت یہاں سے ہو رہی ہو، تو وہاں پر غار حرا میں جب انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جب انہوں نے فرمایا کہ کانٹرڈکشن، یہ کانٹرڈکشن کیا ہے سر؟ اس کو بھی ایکسپلین کریں تھوڑا. جی وما انا بقاریہ جب فرمایا، سر تو قاری یا طالب علم اس کو بولتے ہیں جس نے کسی استاد سے پڑھا ہو. واہ 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 واہ. کسی مولوی سے پڑھا ہو، کسی سے پڑھا ہو. بالکل ٹھیک. نبی امی اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے پڑھا لکھا. بالکل ٹھیک ہے. نبی امی کا مطلب ہے کہ وہ ایسا انٹیلیجنٹ جس کو دنیاوی کسی استاد نے نہ پڑھایا ہو.
واہ بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ بڑی نئی بات, بڑی خوبصورت اگر بات کی ہے سر, بہت اچھی بات کی. یہ ایکسپلین کریے گا, اگر ساتھ ساتھ کیجیے گا. وہ یہ کہ اگر مثلاً یہ جو 2-4 فلسفی گزرے ہیں نا سر, یونان کے جو فلسفی ہیں, کسی کا نام لیجئے, ارسطو, پلیٹو, افلاطون. ارسطو, پلیٹو, اقلیمیڈس, افلاطون وغیرہ بالکل وغیرہ, ٹھیک, یہ سب ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. درست, انہوں نے ان سے سیکھا, ایک سلسلہ ہے انہوں نے پورا. ان کو سکھایا, ٹھیک ٹھیک ہے. سیکھا اور سکھایا, تو پتہ چلا کہ اس کے فلسفے میں کوئی بات تحقیق شدہ نہیں ہے کہ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ اس کے استاد کا اس کا فلسفہ ہے. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت بات, بہت لطیف نقطہ ہے سر یہ. اور یہاں پر نبی امی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ علمناہ من لدنا علما, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے علم میں سے عطا فرمایا. واہ 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 واہ, خوبصورت. یہ قرآن حکیم میں یہ جملہ کسی اور شخصیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے, مگر میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں نبی کریم کی ذات کے اوپر, بالکل لوگوں صحیح, کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بچہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, یہ میرا پیارا سا بچہ, یہ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل صحیح. یہ تو جب پیدا ہوا تھا, جب یہ پیدا ہوا تھا, ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, تو زمین میں گر کر کہہ رہا تھا کہ یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی علی امت, امتی, یا ربی حبلی امتی. یہ بچہ تو تھا, بالکل صحیح, مگر یہ نبی تھا. واہ, آپ یہ کہیے کہ اس کی نبوت کو 40ویں سال میں ظاہر ہونے کی اجازت دی گئی. واہ واہ واہ, خوبصورت. ان کی 40ویں سال میں اجازت دی گئی ہے, بالکل صحیح, ورنہ 40 سال سے پہلے آخر وہ غار حرا میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک, اکیلا رات دن وہ شخص بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ غار حرا وہ جگہ ہے کہ آپ آج کے دن وہاں پر جا کے رات کو نہیں ٹھہر سکتے, بالکل ٹھیک ہے, اس دور میں آج نہیں ٹھہر سکتے. بالکل صحیح, اور وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ واہ, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. اچھا, اس کچھ کو اصحاب رسول نے سمجھا, سر, صحابہ رسول نے سمجھا, تابعین نے سمجھا, اور اس کے بعد وہ ہوتے جیسے ہر چیز پھیلنے کے بعد اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. اب آخری بات میں کرتا چلوں اپنی طرف سے, اپنی طرف سے آخری بات کہتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت غور سے سننے کی بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا علم نہیں اترا کہ جس کو بعین ہی میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ اتار دیا. بالکل ٹھیک ہے, ایسا علم کوئی نہیں اترا. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ. اور ابو بکر نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی علم رسول اللہ کے پاس سے ایسا نہیں ملا جو میں نے فلاں 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 فلاں, کہیں پر 4 کا ذکر ہے, کہیں پر 9 کا ذکر ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس آیا, صحیح, اور دوسرے سے نکل کر 9 کے پاس گیا, اور 9 کو اگر آپ 4 سے ہی ضرب دے لیں تو 36 ہو جاتے. بالکل ٹھیک, 36 کو 4 سے ضرب دے لیں, آج تک اس کو ضرب دے لیں, تو یہ کیسے پھیلتا؟ یہ میرا ایک پیش لفظ تھا. یہ اب میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو علوم جن کی اصل میں تب طلب ہے, جو چھپا دیے گئے, نہیں چھپائے نہیں گئے. اچھا سر, چھپائے نہیں گئے, بلکہ ان کی مانگنے والوں کی طلب نہیں تھی. ٹھیک, علم چھپایا نہیں جا سکتا. ٹھیک, علم بڑا نامعقول لفظ ہے کہ علم اور چھپا ہوا. بالکل صحیح, ممکن نہیں ہے. علم کا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علم تو ظاہر ہی کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. تو
اب یہاں پر جو علماء اکثر علماء نے یہ کیا کہ جو مطلب ان کو معلوم نہیں تھا، جو ترجمہ ان کو معلوم نہیں تھا یا ان تک نہیں پہنچا تھا، انہوں نے اس کا سرے سے انکار کر دیا، بالکل ٹھیک، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بھی ہمیں نہیں معلوم اور کوشش کرتے، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ صحیح، اور یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کا کہ جیسے ہی وہ یہ پیشہ یہ مسند پیشہ بن گئی، سر یہ جیسے ہی یہ علماء کی مسند پیشہ بن گئی، تو اسی وقت وہ پیشے کی جو مجبوریاں تھیں تو وہ دال اور روٹی میں چلی گئیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مسالک کی وجہ سے دال روٹی میں بٹ گئی وہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا میرا اب میں اصل اشارے کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ شروع ہوا تو مترجم نے پڑھا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی کہاں ہے وہ کتاب؟ کہاں ہے وہ کتاب؟ کتاب کے لیے تو ضروری ہے کہ کتاب کے صفحے ہوں، اوراق ہوں، اور وہ مجلد ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تک وہ مجلد نہیں ہے اس کو کتاب نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو مولانا نے پیچھے چھوڑا لیا کہ جی یہ وہ کتاب ہے، اس کا اشارہ کر دیا جو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو کتاب ان کے ہاتھ میں، اور عوام بیچارے سیدھے سادے جو بچے تھے جو پڑھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ جس وقت یہ الف لام میم اتارا گیا تھا تو وہاں تو کتاب ہی نہیں تھی، وہاں تو اللہ کی طرف سے جبریل اور جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بالکل ٹھیک، اب سوچنا یہ ہے کہ وہ اشارہ جاتا ہے الف لام میم کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھیے، تمام ناظرین اگر سن رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے، الف لام میم کو بریکٹ میں کر دیجئے، پہلے بریکٹ کر دیا اس کو، تو بریکٹ میں ہی ہے۔ بالکل ٹھیک، جب تک جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تو تب تک بریکٹ میں ہے۔ بالکل ٹھیک، میری طرف یہ میرا اشارہ سمجھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، الف لام را جی، تلک آیات الکتاب المبین۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیت ہے، نشانیاں ہیں، کتاب مبین کی نشانیاں ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور کتاب مبین وہ ہے جس کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ لا یمسہ الا مطہرون۔ بالکل ٹھیک، وہ ایسی محفوظ مقام پر ہے، اس کو کتاب مسنون بھی کہتے ہیں، کتاب مرقوم بھی کہتے ہیں، لوح محفوظ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سوائے پاکوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک، خوبصورت، لا یمسہ الا مطہرون۔ ارے یار، کیا نام ہے میرا بیٹا، خزیمہ، جی سر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، اور موجودہ دور وہ آ گیا ہے کہ کہیں پر آپ کو یہ قرآن حکیم کے اوراق نالی میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، اللہ اکبر، کہیں پر کچرے میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ قرآن شریف پورا کا پورا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے موبائل میں موجود ہے، اور وہ آپ کا موبائل آپ کے، کیا بولوں یار، وہ لفظ میرا معاف کر دینا، بالکل ٹھیک، وہ کولے کہہ کر گزر جا رہا ہوں میں، تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ جی ٹھیک ہو گیا سر، کہ وہ پیچھے کی جیب میں، بیک پاکٹ میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، ہائے 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 ہائے، مطلب وہ
ہمیں گالیاں دو مگر ذرا ذرا اچھی اچھی اس کو ہاں، ٹھیک اس ہو کو گیا. ہمارے ہمارے زمانے میں پخانا کہا کرتے تھے. آپ کو ٹھیک ہے, بھی یاد ہوگا. بالکل صحیح ہے سر. اب جو ہے ایسے آپ ہی اب بہت زیادہ آپ سویلائز ہو گئے. ہے. اب جو آپ کا وہ لیٹرین ہو گیا ہے، واش روم ہو گیا. واش روم ہو گیا. حالانکہ کرتے آپ اب بھی وہاں پر جا کے وہی ہیں جو پخانے میں تھے. ٹھیک ہو گیا. تو خیر تو پھر میں وہاں پر جی جاتا ہوں کہ الف لام میم، جب اس کو کوئی پاکوں کے علاوہ نہیں چھو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو راز ہے کہ جس کی پردہ کچھ داری. تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ تو داری. وہاں پر وہ لوح محفوظ میں ہے، اور یہ الف لام میم وغیرہ اس کی نشانیاں ہیں. اللہ اکبر, بالکل ٹھیک. جگہ جگہ پر نشانیاں اب یہ مولانا ہم کو بتاتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل ٹھیک. میں کل میں اپنی ایک شاگردہ کو تعلیم کر رہا تھا، الف لام میم سمجھا رہا تھا کہ الف لام میم کیا ہے. وہ غیر معمولی پڑھی لکھی لڑکی ہے. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا واو. ایک بیماری آ گئی ہے آپ کے پاس، کسی بھی بات پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو واو. پہلے تو لڑکیاں اوئی اللہ کہتی تھیں، ہائے اللہ کہتی تھیں. اب ساری دنیا جو ہے جی ان کی تقلید میں، جی جی, ان کی تقلید میں، کفار کی تقلید میں واو واو کہتی ہیں. واو. تو وہ ٹھیک ہے. اچھل پڑی. جب میں نے اس کو تھوڑا سا میں نے اس کو اشارہ کیا تو حالانکہ وہ فون پر تھی، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کپا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کپا رہی ہے. جب میں الف لام میم کے الفاظ بنا کر اور اس کو گرامیٹیکلی سمجھا رہا تھا. ہر چیز گرامر سے صحیح ہوتی ہے، آپ کے بول دینے سے صحیح نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. زبان کا ایک اسلوب ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے. رائٹ. اور آپ گرامر سے اگر آپ ہٹ کے چلیں ہٹ گئے تو تو وہ وہ آپ کے زبان جو نہیں ہے آئیں رہتی. بائیں شائیں، بالکل ٹھیک. وہ زبان نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. ارے کچھ پوچھو یار، کچھ پوچھو سر یار. بہت خوبصورت سر, بہت محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے اتنے دعاؤں کے میسیجز ہیں. آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, واہ کہہ رہے ہیں, بہت خوب, عمدہ. اس کے اندر نئے سے نئے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. عمار بیگ صاحب ہیں, حسن علی خان, ماشاء مصطفیٰ اللہ خان. یہ سر ہم اپنی بات کو کچھ ماشاء اللہ. کنکلوڈ بھی کریں گے. ہمارے بڑے اچھے دوست وردہ ریاض بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے یہاں پہ. سر ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے یو کے سے, ایڈنبرا سے, اسکاٹ لینڈ سے وہ ماسٹرز کر رہے ہیں. ہمارے بڑے ہی پیارے دوست سید ضیاء حسین شاہ, اسلامک اسٹڈیز میں ہی وہاں پر پڑھ بھی ماشاء رہے ہیں, اللہ ساتھ کام بھی اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے سر آپ کے ماشاء لیے اللہ ڈھیروں ماشاء اللہ. دعائیں بھیجی ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر انسان اچھا ایک منٹ, ان کا سوال پڑھنے سے پہلے میں ایک اور کامنٹ بھی پڑھ دوں کیونکہ آج ہم سامنے نہیں لا پا رہے یہ سارے کامنٹس. نایاب سرور نے لکھا ہے کہ دس ایپیسوڈ از این ایبسولوٹ ڈیلائٹ اینڈ سو انسائٹ فل, دل خوش ہو گیا. تو اس طرح سے بہت سارے اور میسیجز ہیں. سر ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے, اس کے بعد آپ سر ایک لاسٹ جو میں چیز چاہ رہا ہوں جس پر تھوڑی سی ڈسکشن ذرا اچھی, یعنی جس طرح سے آپ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے انسان کامل, کیونکہ آپ نے سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. اب ہم نے آج کے زمانے میں اگر کسی نے انسان کامل بننا ہے, اگر کسی نے وہ مرد مومن یا مجاہدہ مومن بننا ہے, کسی خاتون کے لیے مرد کے لیے, وہ انسان کامل کے وہ درجے کیا ہیں؟ اب میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں سر کہ آپ نے سارے راز ابھی آج رات فاش نہیں کرنے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ ابھی جاری رکھنا ہے, تو اس کو ابھی بچا کر رکھیے, لیکن انسان کامل کی تمہید باندھ دیں. نہیں چلو پھر سن لو, تھوڑی سی سن لو, جی 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 تھوڑا چھری کے نیچے دم لو. آپ نے کہا تھا کہ سارے راز فاش نہیں کرتے ہیں. جی سر, میری جان, راز اگر فاش ہو جائے تو راز راز نہیں نہیں رہتا. رہتا. بہت اعلیٰ, بہت خوبصورت. بالکل یہ ٹھیک وہ علم ہے, کہ یہ وہ علم کا پردہ ہے کہ جس پردے کو آپ اٹھائیں گے 700 پردے آپ کو اور نظر آئیں گے. ہے. واہ واہ واہ. یہ بالکل ٹھیک. علم جو ہے, علم آپ نے سنا ہے نا کہ تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. میں آج تک یار 65 سال کی عمر کے اندر طفل مکتب بھی نہیں بن سکا. بالکل صحیح. لوگ میرے بارے میں مجھے بہت وہ کہتے ہیں, اور میں قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم, رسول کی قسم, میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو. واہ واہ واہ. بالکل ٹھیک. سوال کیجئے, کیا کہا سر سوال انہوں نے؟ ایک تو شہزل برکی, آپ کے خاص چاہنے والے لاہور سے, ہمارے بہت اچھے دوست, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سلام بھیج رہے ہیں, خصوصی دعائیں بھیج رہے ہیں. صفوان ہمارے بھائی ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم کا راز کھول دیں, لیکن اس کا الف لام میم کے راز کے اوپر بات کرنے سے پہلے
سر انسان کامل کی اگر ڈسکشن تھوڑی سی کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں وہ جو اسوہ حسنہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو وہ آج کے زمانے میں آج کا یہ جو لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ جو واؤ کہتا ہے، جو موبائل چلاتا ہے، جو فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام استعمال کرتا ہے، اس نے کیسے وہ دوبارہ ان رستوں پر چلنا ہے جو رستہ اصل میں اس کے لیے متعین کیا گیا تھا؟ سر یہ بتائیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کی ایک وہ بات مجھے یاد نہیں آ رہی کہ وہ، چلو اردو میں بات کرتے ہیں یار. سر یہ بتاؤ کہ اردو میں جواب دوں یا لاطینی میں جواب دوں؟ سر بس تمہید باندھ دیں آپ، ہلکی سی بات. جی بہت چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں میں، بہت چھوٹی، تمہید کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ کافی ہے اس رستے کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس پر پہلا قدم رکھ دینے کے لیے. جی سر، ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بہت خوب، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. یہ پہلا اور آخری سبق ہے انسان کامل جیسا بننے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، انسان کامل جیسا بننے کے لیے. سر بہت محبت آپ کی، بہت نوازش. جی سر کمپلیٹ کر لیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے دوستوں کو یہاں پر سننے والوں کو کوئی بھی پیغام اس وقت پلیز دے دیں، آپ کو بہت سارے لوگ اس وقت سن رہے ہیں. سر میں نے عرض کیا ہے کہ میرے تمام دوست، میرے بیٹے، میرے بیٹیاں، تمام میرے احباب، میری بیوی کو چھوڑ کر باقی سب میری بہن بہنیں، تو وہ ان سب سے میں مخاطب ہوں کہ بیٹا ایک لفظ ہے جس کو پھیلائیں آپ تو وہ قرآن بن جاتا ہے، اور اس قرآن کو اور پھیلائیں تو وہ زندگی بن جاتی ہے، اور اس کو اور پھیلائیں تو کائنات بن جاتی ہے، اور آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ ارجعی سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس کے جس نے اطمینان پا لیا، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. واہ. اور اطمینان قلب اگر کسی چیز سے مل سکتا ہے تو وہ جھوٹ کو چھوڑنے سے ملتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہ میرا پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے. سر جزاک اللہ اپنی خیر. زندگی میں سے جھوٹ کو نکالیں، اور جھوٹ آپ کے سامنے قدم قدم پر وہ اپنا چہرہ دکھا کر جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ کو پہچانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جھوٹ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ اندر دیکھیے آپ. بلکہ میں لوگوں کو ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں، اور یہ میرے آخری الفاظ ہوں گے. بالکل صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے، میری طرف سے، فرید ایاز کی طرف سے، تم کو ہر گناہ کرنے کی، ہر بری چیز کو اپنانے کی، استعمال کرنے کی، پینے کی وغیرہ وغیرہ اجازت ہے فرید ایاز کی طرف سے. اور وہ اجازت صرف ایک شرط پہ ہے. جی ٹھیک. کہ جس وقت آپ ادھر دیکھو جس وقت تم وہ عمل کرنا، جس وقت تم وہ عمل کرنا چاہو جو وہ برا عمل تم کو بلا رہا ہے، تو ایک مرتبہ اپنے گریبان میں منہ ڈالو، تو وہاں پر آپ کو ایک چنگاری ملے گی جس کو ضمیر کہتے ہیں. واہ. اور ضمیر انسان کا کبھی مرتا نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے جوا کھیلنے کو، تو اس سے پوچھئے یار میں جوا کھیل لوں، تو وہ آپ کو اندر سے ایسا اشارہ کرے گا، نہیں 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 نہیں. واہ. ارے کیا میں شراب پی لوں، تو وہ اشارہ کرے گا، نہیں 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 نہیں. تو وہ ضمیر جو ہے، یہ سمجھیے کہ وہ اللہ کا وہ نور ہے کہ جو کبھی غلیظ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات. وہ کبھی غلیظ نہیں ہوتا. بالکل. اس کے اوپر آپ کتنی مٹی ڈال دیجئے، کتنی اس کو دبانے کی کوشش کیجئے، اس کو پانی میں دفن کر دیجئے، شراب میں دفن کر دیجئے، اس شراب کی حالت میں بھی وہ بولتا ہے یار میرے سے غلطی ہو گئی، یار میں چھوٹتی نہیں. وہ غلطی کا احساس جو ہے نا، وہ ضمیر اس کو کچو کے دیتا ہے، ضمیر کرواتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک مرتبہ کا ضمیر نے آپ سے کہہ دیا کہ ہاں جا تو فلانا کام کر لے. فلانا کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بالکل سمجھ.
میں انتہائی درجے. بالکل تو ٹھیک. اگر وہ ضمیر نے آپ سے کہہ دیا کہ فلانا کام کر لے تو جہاں میری طرف سے اجازت ہے. اور وہ اجازت کیوں ہے کہ میں نے طے کر لیا کہ اس کا ضمیر مر چکا, اللہ اکبر. اس کا ضمیر مر چکا. بالکل ٹھیک. یہ لوگوں بالکل کو میں ٹھیک. کہتا ہوں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. میں تمام ان لوگوں سے مخاطب ہوں. اول تو میں سب سے چھوٹا میں ہی ہوں. تمام چھوٹے بڑوں سے مخاطب ہوں کہ اگر میری گفتگو میں کوئی ایسی چیز جس کو آپ واو نہ کہہ سکے ہو اور وہ آپ کو کھٹک رہی ہو سر تو اس کھٹکنے کو اس کو اٹھا کر رکھیے. پہلے تو مجھے معاف کر دیجئے, لیکن ٹھیک ہے. وہ اس کھٹکنے والی چیز کا سوال آپ مجھ سے ضرور کیجئے گا زبردست. تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے. بہت اعلیٰ, بہت خوب سر, بہت خوب. سب کو سر سلام کہیے. جزاک اللہ خیر سر, جزاک اللہ. بہت محبتوں کے ساتھ آپ بہت ساری اور بھی میسیجز میں آپ کے پاس الگ سے بھی پیش کرتا رہوں گا. ہمارے تمام دوست انشاءاللہ یہ ایک ویکلی سلسلہ جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ سر کا ساتھ ساتھ مین چینل ڈیولپ کر کے اس کو زیادہ ریگولرلی ایک پراپر سیریز کے اندر فارم کر کے اس پہ بات کریں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت, طاقت اور محبت والا انسان بنائے. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ. میری طرف سے بھی سب کو السلام علیکم. السلام علیکم.